سے لوگ خواب کہتے ہیں وہ مجھے شروع میں ہی مل گئی تھی. باہر کے ٹورز، شاپنگز، ایکسپینسو چیزیں، سب کچھ. اور عام طور پر یہاں آ کر لڑکیاں رک جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ بس اب سب ہو گیا، اب سب ٹھیک ہے، اب بیٹھ جاؤ. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بس اب مجھے بیٹھ جانا ہے. میں نے ہمیشہ سوچا اب کرنا ہے اور کرنا ہے. شادی کے کچھ مہینے بعد ہی میں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا جہاں پہ میں نے میک اپ سیکھا. اور میک اپ سیکھنے کے بعد میں فری لانسنگ میک اپ کرتی تھی جس سے میری پاکٹ منی آ جاتی تھی. اور اس کے بعد پھر میں نے ڈریس ڈیزائننگ کا کام کیا جو کہ کپڑے میں پاکستان سے باہر بھیجتی تھی. اس سے بھی میری کافی اچھی ارننگ ہو جاتی تھی. اور یہ سب تب ساتھ چل رہا تھا جب میرے ہسبینڈ کے ڈائلسس ہوتے تھے. ہفتے میں 3 دفعہ تو ہم ڈائلسس کے لیے ہاسپٹل جاتے تھے اور ہفتے میں 2 راتیں تو ہماری لازمی ہاسپٹل کی ہوتی تھی. کبھی بی پی لو ہو جاتا تھا، کبھی بی پی ہائی ہو جاتا تھا. ساتھ میں رانیہ کی ایجوکیشن تھی. لیکن زندگی میں ابھی میں یہاں بھی نہیں رکی. اب میں چلی گئی استھیٹک فیلڈ میں. میں نے اسکن استھیٹک کے کورسز کیے، ڈپلوماز کیے. اچانک ہمیں کال آ گئی ٹرانسپلانٹ سرجری کے لیے اور ہمیں لاہور سے اسلام آباد موو ہونا پڑا فار 3 months. ایک اجنبی شہر تھا، کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا. میں وہاں تھی اور وہاں بس میری ہمت تھی. نرس بھی میں تھی وہاں پہ، ڈرائیور بھی میں تھی، تیماردار بھی میں تھی، مضبوط بھی میں تھی اور ٹوٹتی بھی میں تھی. اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اپنی بیٹی کی تعلیم سنبھالی، اپنی تعلیم جاری رکھی اور خود کو بھی نہیں کھویا. میں جب اسلام آباد سے لاہور واپس آئی تھی اس قدر ڈپریشن میں تھی کہ میرا ویٹ صرف 47 kgs رہ گیا تھا. کہ مجھے سب لوگ کہتے تھے کہ تم ٹیسٹ کراؤ، تمہیں کوئی بیماری ہوگی، لیکن مجھے کوئی بیماری نہیں تھی. میں اس ٹائم پوسٹ ٹراما میں تھی. لائف سٹائل، یہ اعتماد، یہ کھڑا ہونا، یہ سب میں نے اب خود اپنے لیے بنایا ہے. اور جب عورت خود کماتی ہے تو وہ صرف پیسے نہیں کماتی، وہ اپنی آواز کماتی ہے. عورت جب خود کھڑی ہوتی ہے تو وہ خود نہیں سنبھلتی، نسلیں سنبھلتی ہیں. اور عورت جب خود کو بنا لے تو پھر اسے حالات نہیں روک سکتے، پھر اسے لوگ نہیں روک سکتے. میں یہاں اس لیے نہیں پہنچی کہ میں یہاں کے رک جاؤں. میں یہاں پہنچی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ابھی مجھے اور بہت آگے جانا ہے. میں جب پیدا ہوئی تھی تو بہت ساری لوگوں کی خواہش تھی کہ کاش بیٹا پیدا ہوتا، اور صحیح بھی تھا کہ بیٹا پیدا ہوتا کیونکہ میرے ابو کی نسل تو ختم ہو رہی تھی. لیکن میری نانو ہمیشہ میری امی کو کہا کرتی تھی کہ تمہاری یہ بیٹی 7 بیٹوں کے برابر ہے. اور الحمدللہ میں نے اس بات کو پروو کیا ہے کہ میں کسی بیٹے سے کم نہیں ہوں. اگر بیٹیاں بھی محنت کریں اور بیٹیوں پہ بھی پراپر